آرام سے ساتھ تشریف لے جانے دیں اور پروگرام آپ کا بدستور چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ظاہری میں مدینہ منورہ میں جو سب سے پہلے صحابی کا انتقال ہوا ان کا نام تھا حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار کو بڑی محبت تھی صحابی سے، حضرت عثمان سے۔ حضرت عثمان بن مظعون کو آپ نے اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک سے قبر مبارک میں رکھا، پھر اس کے بعد سرکار نے مٹی ڈالی، اور جب قبر تیار ہو گئی تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بڑا پتھر لاؤ تاکہ میں اپنے بھائی کی قبر کی نشانی بنا دوں۔ یہ بطور محبت بھائی فرمایا، محبت کے تقاضے کے اعتبار۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک بڑا پتھر اٹھانا چاہتے تھے مگر کئی صحابی مل کر اس پتھر کو اٹھا نہ سکے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی میں نے حدیث نمبر بتایا 1432۔ متن اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ وقت مجھے تھوڑا سا بچانا ہے، کیونکہ اور بھی بہت ساری باتیں میری ہے ابھی بیان کرنے کی۔ تو راوی کہتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ کرام نے اس پتھر کو اٹھانا چاہا لیکن نہیں اٹھا سکے۔ عرض کہ یا رسول اللہ ایک بڑا پتھر ہمیں نظر آیا جو نشانی کے لیے بہتر ہے لیکن ہم اس کو اٹھا نہیں پا رہے۔ تو راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے اپنے جھبے کی آستین کو چڑھایا اور تنہا اس پتھر کو اٹھا لیا۔ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازوؤں کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اس پتھر کو اٹھایا اور جناب عثمان ابن مظعون کی قبر پر رکھ دیا، فرمایا یہ نشانی ہے کہ عثمان ابن مظعون کی قبر کی، تاکہ قبر کے نشان مٹے نہیں، اور اب میرے اہل بیت میں، میرے گھر والوں میں جس کا بھی انتقال ہوگا میں انہی کے باجو ان کو دفن کروں گا۔ یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ کہ قبر کے نشانوں کو برقرار رکھنا، قبر کو بنانا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور آئیے آگے، یہ ہے بخاری شریف، بخاری کی جلد 1، باب ما جاء فی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ امام بخاری ایک باب قائم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس بات کا بیان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، ابو بکر اور حضرت عمر کی قبر کے بارے میں۔ حدیث نمبر 1301، کتاب الجنائز۔ امام بخاری حدیث لکھتے ہیں، یہ دیکھیے میں اس کو دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو، یہ ہے بخاری شریف کتاب الجنائز، حدیث نمبر 1301۔ حدثنا محمد قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا ابو بکر بن عیاش عن سفیان التمار انہ حدثہ۔ حدیث بیان کی محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابو بکر ابن عیاش نے، وہ کہتے ہیں روایت کی حضرت سفیان تمار نے۔ تمار کے معنی ہوتے کھجور بیچنے والے، وہ کھجور بیچتے تھے، یعنی سفیان جو کھجور بیچنے والے انہوں نے یہ روایت بیان کی، انہو حدثہ، اور وہ یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ انہوں نے کہا انہو رعا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنما۔ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کی قبر کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ سرکار کی قبر ایسی تھی جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ اونٹ کا کوہان، اونٹ کی پیٹھ کیسی ہوتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصحاب رسول نے خود نبی پاک کی جو قبر مبارک بنائی تھی وہ اسی طریقے سے بنائی تھی جس طریقے سے آج ہم بناتے ہیں۔ تو قبروں کو برقرار رکھنا، کوہان نما بنانا، اور یہ تبھی بنے گی کہ جب وہ تھوڑی اونچی ہو، یہ صحابہ اکرام کی بھی سنت ہے۔ آئیے اسی طرح بلوغ المرام، جو حضرت علامہ ابو الفضل شہاب الدین احمد ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتاب ہے، وہ امام بہقی کے حوالے سے لکھتے ہیں، حضرت ابن حجر کہتے ہیں وَلِلْبَحَقِي عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام بہقی نے روایت کیا حضرت جابر سے، قال، وہ کہتے ہیں وَرُفِعَ قَبْرَهُ عَنِ الْأَرْضِ قَدْ شِبْرٍ، وہ کہتے ہیں کہ تحقیق ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک 1 بالش اونچی تھی۔ کتنی اونچی تھی؟ 1 بالش، یعنی قبر سرکار کی اونچی تھی، اور انہوں نے کیا کیا؟ جنت البقیع میں قبر کو ڈھایا اور بلڈوزر چلا دیا، اور جواب میں کیا کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ قبر کو جو بھی ملے اس کو ڈھا دو، نصف و نابود کر دو۔
جبکہ اصحاب رسول جانتے تھے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس حدیث کا مطلب جو قبر ڈھانے کی بات کی جا رہی ہے وہ قبر کن کی ہے؟ وہ قبر مشرکین کی ہے۔ آئیے ایک میں بڑی پیاری حدیث سنا رہا ہوں۔ یہ حدیث ایسا لگتا ہے حضرت ابو ایوب انصاری کی نگاہ دیکھ رہی تھی، اس حدیث کا تعلق حضرت ابو ایوب انصاری جلیل القدر صحابی سے ہے، جیسے ان کی نگاہ وہابیوں کے آنے والے وہابی خبیثوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو لکھا ہے امام حاکم نے المستدرک کے اندر ہے، یہ حاکم المستدرک ہے آپ کے سامنے، اس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ 686، حدیث نمبر 8636، پوری سند بیان کی انہوں نے حضرت امام حاکم نے۔ حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب ثنا العباس بن محمد بن حاتم، یہ پوری سند وہ پہنچاتے ہیں حضرت داؤد بن ابی صالح تک۔ اب میں وہاں سے پڑھتا ہوں جو داؤد بن ابی صالح جو اس کے راوی ہے، کہتے ان داؤد ابن ابی صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داؤد ابن ابی صالح کہتے ہیں، قال وہ کہتے ہیں اقبلا مروان یومن فوجد رجولا ودیا وجہو علی القبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ مروان مدینے کا حاکم تھا اور انتہائی بدترین انسان تھا۔ عثمان غنی کی شہادت اس مروان کی بدبخت کی وجہ سے ہوئی۔ امام حسین کے زمانے میں یہی بدبخت ہے جس نے عقبہ ابن عقبہ کو ابھارا تھا، ولید ابن عقبہ کو، کہ امام حسین کو قتل کر دے۔ یہ بہت بڑا فتین تھا مروان، یہ حاکم تھا اس وقت مدینے کا۔ تو حضرت ابو داؤد ابن ابی صالح کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اقبلا مروانو یوما، ایک مرتبہ مروان جا رہا تھا، فوجد رجل ودیہا وجہو علی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے دیکھا کہ ایک شخص رسول اللہ کی قبر مبارک پر اپنا چہرہ رکھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص رسول اللہ کی قبر مبارک پر کیا رکھے ہوئے ہیں؟ چہرہ کیسا رکھا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ رسول نبی کی قبر مبارک اگر زمین دوز ہوتی تو وہ تو پھر لیٹے ہوئے ہوتے، چہرہ کیسے رکھ سکتے تھے؟ اس کا مطلب نبی کی قبر کچھ اونچی تھی اور وہ چہرہ رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد کہتے وقال تدری ما تصنع، مروان نے بڑی چڑچڑاہٹ کے ساتھ اور سختی سے کہا اے شخص تو جانتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ مطلب اس کے نزدیک یہ شرک تھا، یہ اس زمانے کا وہابی تھا مروان۔ اے شخص کیا کر رہا ہے یہ تو جانتا ہے؟ تدری ما تصنع، جانتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ قال نعم، اس شخص نے اپنے سر کو اٹھایا اور کہا ہاں میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے خوب۔ فاقبلوا علیہ فاذا ہوا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ، راوی حدیث کہتے ہیں کہ جب انہوں نے سر اٹھایا تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے، صحابی رسول تھے۔ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں، رسول کی مزار پر میں نے اپنے چہرے اور اپنے لب کو لگایا ہے، میں مزار رسول کو چوم رہا ہوں، میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں۔ بدبخت مجھے مت سکھا تو توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آتل حجر، میں رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، میں کسی پتھر کے ڈھیر کے پاس نہیں آیا ہوں۔ یہ ہے صحابی کا عقیدہ، یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، مگر یہ صحابی کا عقیدہ ہے کہ نبی کی مزار پر جانا، نبی سے ملاقات کرنے جانا ہے۔ جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ ہے، میں رسول اللہ کی مزار پر ملاقات کے لیے حاضر ہوں، ولم آتل حجر، میں کسی پتھر کے ڈھیر کے پاس نہیں آیا ہوں۔ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ سے سنا، ابو ایوب انصاری کہتے ہیں، یقولو کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تبقوا علی الدین اذا ولی اہلہ، اے ابو ایوب انصاری اس وقت تو ہرگز مت رونا، اس وقت آنسو مت بہانا جب تک دین کے اندر سمجھدار اور دین کے چلانے والے ذمہ دار سمجھدار لوگ موجود رہے، اس وقت مت رونا دین پر، اس وقت افسوس مت کرنا، ولیکن مگر اس وقت تو ضرور رونا، اس وقت ضرور آنسو بہانا، اس وقت ضرور افسوس کرنا۔ کب؟ ابقو علیہ اذا ولیہ غیر اہلی، جب اس کے دین کے چلانے والے اور دین کے ذمہ دار نااہل بدبخت بن جائے، جب تو افسوس کرنا۔ آج دین کے ٹھیکیدار کون ہیں؟ یہی بدبخت بنے بیٹھے ہیں۔ تو آج ہمیں رونے کا مقام ہے حدیث کے مطابق۔ کیوں؟ ابو ایوب انصاری کے زمانے میں دین کے اہل تھے،
علماء اور صحابہ کے زمانے میں دین کے اہل تھے، دین کے سمجھدار تھے، دین کے ذمہ دار سمجھدار علماء تھے، وہ جانتے تھے مزار بنانا شرک نہیں ہے۔ آج یہ نابکار آئے ہیں جو شرک اور توحید میں فرق نہیں جانتے، کسی کو بھی شرک بول دیتے ہیں، تو آج رونے کا مقام ہے۔ اس حدیث کو یہ امام حاکم نے لکھا اور لکھا ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث کی اسناد صحیح ہے، حدیث بھی ضعیف نہیں ہے۔ اور اسی حدیث کو اور بھی لوگوں نے نقل کیا، جیسے مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے جلد نمبر 10 صفحہ 840 حدیث نمبر 23,983 پہ نقل کیا۔ مجموع الزوائد میں امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 4 صفحہ 5 پر نقل کیا، اور الوفاء الوفا میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 1358 پہ اس کو نقل کیا۔ تو صحابہ کا عقیدہ تو یہ تھا کہ نبی کی مزار کو چوما بھی جا سکتا ہے، نبی کی مزار پر آنا گویا نبی سے ملاقات، لیکن ان بدبختوں نے ان حدیثوں کو نہیں دیکھا اور جنت البقیع اور یہ سب مزاروں کو ڈھایا۔ ابھی حال ہی میں ایک مشہور صحابی، بہت سارے بزرگوں کی قبروں کو ڈھا رہے ہیں یہ لوگ بدبخت، جیسا کہ معراج ربانی کا آپ نے جملہ بھی سنا کہ بم سے اڑا دو ان مزاروں کو، ان درگاہوں کو۔ ابھی حال ہی میں ایک بہت مشہور صحابی جن کا نام زہیر ابن قیس ہے، ان کی مزار کو ڈھایا گیا، مگر عقیدہ اہل سنت کو آپ سلام کریں گے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے صحابی رسول کا جسم مبارک سلامت رہ گیا۔ یہ اس سے بڑھ کر ہمارے مذہب کی حقانیت کیا ہوں گی؟ دیکھیے اس کا ویڈیو، یہ ہے زہیر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ، اور جب ڈھانے کے بعد پورا جب نصف و نابود ہو چکا، آپ کا جسم مبارک جہاں تھا وہیں کا وہیں ہے۔ یہ صحابی رسول نے بتا دیا، بدبختو یہ ڈھانے کا تمہارا عقیدہ نظریہ بکواس ہے، بدترین عقیدہ ہے، اور میری جسم سلامت ہو کر یہ بتا رہا ہے کہ جب میں سلامت ہوں تو میرا نبی کتنا سلامت ہوگا۔ اب آئیے تصویر کا دوسرا رخ میں بتا رہا ہوں۔ یہ پہلا رخ تھا، میں نے حدیثوں سے بھی رد کیا، اور اس پر میں گھنٹوں، میرے پاس اتنا حدیث کا مواد ہے کہ ان کو نانی یاد دلا دوں کہ قبر کو ڈھانا رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اور ایک آخری بات، میرے دوستوں نے کہا تھا یہ ضرور بول کر جانا، میں بھول گیا تھا، پھر یاد آ گیا۔ ایک آخری بات، پوری دنیا وہابیت کو چیلنج کر رہا ہوں میں، اگر حلالی ہو، بہت سخت جملے، اور سخت اس لیے جملے کچھ بعد میں بولیں گے، بہت سخت جملے استعمال کیا اس نے، میں کہوں گا تم نے ہمارے بزرگوں کی قبروں کو ڈھایا، اس سے زیادہ سخت کام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میری یہ جملوں کی سختی کم ہے اس کے مقابلے میں۔ اگر حلالی ہو، مجھے صرف اتنا ثابت کر دو، تم کہتے ہو حضرت علی کو نے اپنے ایک صحابی کو حکم دیا قبروں کو ڈھا دو، رسول اللہ نے علی کو کہا جو قبر ملے اس کو ڈھا دو، اگر حلالی ہو تو بتا دو تاریخ میں وہ کون سا صحابی تھا جس کی قبر کو علی نے ڈھایا، اس صحابی کا نام بتاؤ، میں تمہاری غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بھی آئیں گا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس صحابی کا نام بتاؤ جس کی قبر کو رسول اللہ کے حکم سے علی نے ڈھایا ہو، قیامت تک نہیں بتا سکتے۔ اب سنیے، یہاں سے اب تصویر کا دوسرا رخ، صحابہ کی قبر تو ڈھا دو کیونکہ حکومت تمہاری ہے، ظالم ہو تم، کل تک ڈاکو تھے تم، حکومت چلاتے تھے، آج حکومت کے عہدیدار بنے بیٹھے ہو۔ اب کیا کیا؟ ہمارے بزرگوں کی تو مزاروں کو اٹھا دیا، اپنے بزرگوں کے ساتھ سلوک کیا ذرا، پہلے یہ کلپ سن لے تاکہ پھر ایک بار میں یاد دہانی کروا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا، حضرت علی کو کہا علی جاؤ ہر بت کو توڑ ڈالو، ہر اونچی قبر کو ملا دو، ہر پکی قبر کو توڑ ڈالو، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحیح مسلم کی روایت، ان پیروں کو، ان پگاڑوں کو، قبروں کے مجاور سجادہ نشینوں کو، اور ان مولویوں مفتیوں کو، اور حرام کھانے والے ہمارے ملک کے ان ملاؤں کو یہ حدیث شریف بتائی جائے کہ ظالم حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام ابو الحیاج کو یہ کہہ کر کے بھیجا کہ کیا میں تجھے اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، کہ جہاں بھی کوئی مورتی نظر آئے
उसको खत्म कर दो। वला कब्रन मुशरिफन इल्ला सवैता, और जहां कहीं भी ऊंची पुख्ता कब्र नजर आए उसे पस्त कर दो। ये नबियों का काम है, ये सहाबा का काम। अब यहां तक तो ठीक है कि भाई कब्रों को उठाना नबियों का काम है। चलिए अब आइए जरा तस्वीर का दूसरा रूप। ये अपने तैमिया की कब्र है, ये कब ढाओगे? अपने बाप को क्यों छोड़ दिया? हिम्मत हो तो नबियों का काम यहां करके बताओ। ये अपने तैमिया की दमिश्क में कब्र है, सलामत संगे मरमर की बनी हुई है। चलिए आगे बढ़े। इस्माइल दहलवी बालाकोट वाले, नाम भी लिखा है, नाम जरा सुनिए, मज़ारे अक़दस, जिसका तक़द्दुस हो। तुम्हारे इन खबीसों का तक़द्दुस बाकी, फातिमा का तक़द्दुस तुम्हें नजर नहीं आया, खातून जन्नत का। नबी के चचा अब्बास का तक़द्दुस नजर नहीं आया, नबी के नवासों का तक़द्दुस नजर नहीं आया। बुलडोजर चला दिया बालाकोट में। इस पर कब बुलडोजर चलाने की तैयारी है मुझे बताओ। महराज खबीस, हिम्मत हो तो पहले इसको ढाके बता, इसको बम से उड़ा। इस्माइल दहलवी की कब्र है, बाजू में जनाब की हालात जिंदगी भी लिखी हुई है, नाम का एक मार्बल में बोर्ड लगा हुआ है, मौलवी शाह मोहम्मद इस्माइल शहीद दहलवी बिन शाह अब्दुल गनी बिन शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमुल्लाह अलैहिम, विलादत और वो मौत की तारीख वारीख सब लिखी हुई है पत्थर पे। कब्र का ऊंचाई जरा मुलाहिजा कीजिए, कितनी कब्र ऊंची है। स्टेप गिनिए आप, 1 2 3 4 स्टेप में बनी है। ऊपर फिर मट्टी और उस पर फिर घास भी उगाई गई है। आप फूल चढ़ा दो, बिदअत, घास उगा दिया इन्होंने। इसको भी बम से उड़ाओ भाई। चलिए आगे बढ़िए, आईना देखते जाइए आप। ये सिद्दीक हसन भोपाली की कब्र है हिंदुस्तान में। इनके बहुत बड़े तुर्रम खां थे, नवाब सिद्दीक हसन भोपाली। भोपाल में मज़ार ही नहीं है बल्कि सब बना हुआ है पक्का। इसको कब ढाने का इरादा है? देख रहे हैं आप? बड़ा रखो भाई, अभी मजमा मत दिखाओ, अभी पब्लिक को ये देखने दो, अभी पता चले इनके बाप दादा भी कहाँ हैं, इनका नसब नामा भी तो पता चले भाई। शकील भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं बहुत दिल से दुआ देता हूं शकील भाई को। ये आदमी है जिसने बॉम्बे की सरजमीन पे मुझे मुतारिफ करवाया, वरना ये कीमती बातें मैं आप तक नहीं पहुंचा सकता था। ये सिद्दीक हसन भोपाली की कब्र है, भोपाल में है भाई, ज्यादा दूर नहीं है। तुम पाकिस्तान तक तो आ गए, दातागंज बख्श लाहौरी की कब्र पे, यहां कब बुलडोजर लेके जाने की तैयारी है? और यकीन मानो दातागंज बख्श लाहौरी पे हमारे सामने आओगे तो तुम्हारी ईट से ईट बजा देंगे। छुप कर आते बम लेकर, छुप कर। यहां पर तुम बुलडोजर क्या बम भी लेकर आए, हम बोले अरे लाओ यार हम ही लगा देते हैं, हम काम कर देंगे, ये सवाब का काम, नबियों का काम है ना। चलिए ये ओल्ड कब्र है, पुरानी कब्र है। कौन है ये? अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान आले सऊद। ये उनकी पहले कच्ची कब्र बनी। देखिए डेवलपमेंट कैसे होगा किस्तवार। और ये कर क्या रहे हैं? ये नजदीक चादर ओढ़कर कब्र को बराबर कर रहे हैं। अब आगे देखिए, एक और बिद्दत मुलाहिजा कीजिए आगे। फातिहा भी हो रही है साहब। फातिहा भी हो रही है, सब जायज हो गया यहां पर। और वो तौसी वहां बगल में बैठा है, ये नजदीक के अय्याश नजर नहीं आ रहे उनको, उसको हिंदुस्तान की गरीब नवाज दातागंज लाहौरी कब्रें बड़ी खल रही है। चलिए आगे बढ़िए। अब ये देवबंदी हजरात है, बेनजीर भुट्टो की कब्र में फातिहा पढ़ने चले गए मौलाना साहब। देवबंद के पाकिस्तान के मौलाना है, और वो औरतें कुरान खानी कर रही है वहां पर। अब ये वीडियो दिखाने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं, याद दिला देता हूं, जो हुज्जाज इकराम है उनको पता है। जब हमारे हुज्जाज जाते हैं और मोहब्बत रसूल में जाली चूमना चाहते हैं, पुलिस वाला बोलता है हाजी शिरक। रसूलुल्लाह के रोजे की तरफ हाथ करके दुआ करेंगे तो चिल्लाता है काबे की तरफ, किबला इला किबला, हाजी किबले की तरफ, और रोज़े रसूल की तरफ नहीं। लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज जो इस वक्त के बादशाह है, वो जब रोज़े रसूल पर जाते हैं तो रसूलुल्लाह की जालियों के सामने हाथ रख के बाकायदा घंटों दुआ करते हैं, मगर महराज तौसीफ इनको मुशरिक कहते हुए झिझकते हैं क्योंकि डंडू पड़ जाएंगे। ये देखिए रसूलुल्लाह के रोज़े में फातिहा पढ़ रहा है वो। وقد رافق خادم الحرمين الشريفين في زيارته للمسجد النبوي الشريف صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير ممدوح بن عبد العزيز. तो ये वीडियो से यहां तक तो आपके समझ में आ गया कि ये नसीहतें सब दूसरों के लिए हैं, अपने लिए
کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ سب قبریں ان کی آج بھی موجود ہے. اور بھی قبریں ہیں. جنت البقیع میں وہاں فوٹو نہیں لینے دیا جاتا ہے. ہمارے ایک عزیز گئے تھے, بہت کوشش کی. جنت البقیع کا ایک پچھواڑے کا حصہ ہے, وہاں سب بادشاہوں کی پکی قبریں بنی ہوئی ہیں ان کے. یہ پہلے, دوسرے, تیسرے, چوتھے, پوری خاندان بیٹھی ہوئی ہے وہاں, لیکن وہ فوٹو نہیں لینے دیتے. انشاءاللہ اگر وہ فوٹو مل جائیں گے تو کسی پروگرام میں وہ بھی آئینے کے طور پر دکھا دوں گا میں. مگر آئیے, قبروں کا, ان کو بزرگوں کی قبروں کا ادب نہیں ہے. اور کتنے بے ادب جماعت ہیں. ان کی بے ادبی کا ملاحظہ ایک منظر دیکھیں آپ. یہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہے خبیث, پیر قبلے کی طرف ہے, قرآن ایسے پڑھ رہا ہے. یہ بے ادب لوگ ہیں. یہ حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کعبۃ اللہ کی طرف پیر ہے, قرآن بیچ میں رکھا ہوا ہے. یہ بھی حرم میں دوسرا بیٹھا ہے. یہ سب نجدی خبیث بیٹھے ہیں, عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. اب میں بخاری کی ایک زبانی حدیث سنا دیتا ہوں. انس ابن مالک سے روایت ہے, جلد نمبر 1. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے, دیکھا قبلے کی طرف کسی نے تھوک دیا تھا, دیوار پہ آپ نے تھوک کو دیکھا. اللہ کے رسول نے اس کو صاف کر دیا کھرچ کر, اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم میں سے کوئی قبلے کی طرف نہ تھوکے, اس لیے کہ جب بندہ قبلے کی طرف ہوتا ہے تو رب کی رحمت اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہے. قبلے کا احترام ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک محدث کے پاس جاتے ہیں حدیث لینے کے لیے. 15 دن کا سفر کیا امام بخاری نے, اور اس محدث کے پاس جب پہنچنے کے بعد کہا کہ مجھے آپ سے ایک حدیث لینا ہے, میں نے سنا ہے کہ آپ کسی سے روایت کرتے ہیں, اپنے جد میں سے کسی سے, وہ حدیث مجھے سنائیے. انہوں نے کہا پہلے ہم نماز پڑھتے, اس کے بعد میں حدیث سناتا ہوں. نماز کے لیے نکلے, قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. امام بخاری نماز پڑھ کے فارغ ہوئے, گھوڑے پہ زین کستے ہیں اور جانے لگتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ حدیث کے لیے حدیث نہیں سنیں گے؟ آپ نے فرمایا جو قبلے کا احترام نہیں کر سکتا وہ اس لائق نہیں کہ اس سے حدیث بھی لی جائے. میں حدیث نہیں لوں گا. 15 دن کے سفر کی پرواہ نہیں کی. یہ علماء کا عمل تھا, یہ رسول اللہ کی حدیث تھی. مگر یہ بد عقیدہ, بے عمل, بد دماغ, بد عقل, بے ادب, بادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب. چلیے آئیے, اب ایک چیز اب حیرت زدہ رہ جائیں گے. کعبے کا تو احترام ایک الگ چیز تھی, قبلے کا احترام تو الگ چیز تھی, نماز کا بھی احترام نہیں ہے ان کے ہاں. یہ مسجد نبوی کا ڈائریکٹ لائی ہوتا ہے, آپ کو معلوم ہے. یہ ایک وقت لائی ہو رہا تھا تو ہمارے کسی بھائی نے اس کو کاپی کر لیا. مغرب کی نماز ہے, وہاں لکھا ہوا بھی آ رہا ہے نقل صلاۃ المغرب من المسجد النبوی شریف. یہ مسجد نبوی شریف کی ڈائریکٹ لائی ہو رہی ہے مغرب کی نماز. امام مسجد نبوی کا کیا کر رہا ہے ذرا دیکھیے اس کو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. غور سے دیکھیے. انتظروا دقیقہ. موبائل آ گیا صاحب کا, میرے ہاتھ میں موبائل ہے, موبائل بچ گیا وہاں. تو آپ کہتے التدرک دقیقہ, معمولی سی بات ہے, معمولی سی بات ہے. چلے انتظروا دقیقہ. مائک پہ اعلان کیے, چلو جان دو, بعد میں دیکھیں گے نماز کو. مقتدی کھڑے ہیں, کب آتے امام صاحب, اب انتظار ہو رہا ہے. اب دیکھیے کیمرہ مین بہت چالاک تھا, شکیل بھائی جیسا تھا وہ. کیمرہ پٹ سے اس نے مسجد نبی کی طرف گھما دیا. امام صاحب تو غائب ہے, موبائل میں مصروف ہے. التدرک دقیقہ, معمولی سی بات ہے. دقیقہ کہتے ہیں معمولی سی بات کو, التدرک دقیقہ معمولی سی بات ہے. اب معمولی سی بات ہے بھائی. چلیے آگے دیکھیے, اب آئیں گے صاحب. اب یہ آنے میں کافی ٹائم لگایا, میں نے وہ بیچ کا حصہ کاٹ دیا. یہ کھڑے ہاتھ باندھ کے, سب کھڑے ہیں. اچھا ایک بات اور سن لے, یہ بڑی مارکت العرا بات پکڑ میں آئی ہے. یہ پوری دنیا کو سینے پہ ہاتھ باندھنے کی تلقین کر رہے ہیں, سب ناپ پہ ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں. سمجھ رہے آپ, پوری دنیا کو توحید کا درد دے رہے ہیں, پوری دنیا کو سنت کا درد دے رہے ہیں. مدینہ منورہ کو محفوظ رکھتا ہے. تم رہنے تو, تم سے تو ریال ملتی ہے بھائی, تم کو سدھارنے بیٹھ جائیں گے, تم ہم کو کوڑے مار دوں گے. سب ناپ پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے. اب تشریف لائے امام صاحب, کیا کہتے ہیں؟ السو, غلطی کی اصلاح. السو کے معنی غلطی ہوتے ہیں. السو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب اندازہ لگا رہے ہیں
یہ مسجد نبوی کے امام صاحب نبی کی مسجد میں امامت کر رہے ہیں اور نماز کا احترام نہیں ہے، موبائل کا امپورٹنس ہے ان کے پاس۔ چلیے اب دیکھتے جائیں ان کے کرتوت۔ اب آئیے ان سب خرافاتوں کے باوجود ان کا دعویٰ کیا ہے، توصیف الرحمان صاحب کا ذرا دعویٰ سن لیجیے آپ۔ اور یہ دھرتی جہاں پر دربار لسوڑی شاہ، پھسوڑی شاہ، اعتشاہ، کاما والی سرکار کے نہیں تھے، جہاں زید بن خطاب کا قبہ تھا، جہاں خدیجہ کے دربار تھے، جہاں صحابہ کی قبریں تھی، ان سارے درباروں سے اس دھرتی کو پاک کر کے یہاں ایک اللہ کے گھر کو چھوڑا گیا اور اعلان کیا گیا، لوگوں یہ پیشانی جھک سکتی ہے تو عرش والے کے سامنے، اور بندے کی پیشانی بندے کے سامنے نہیں جھکا کرتی۔ جملہ سنیں، اعلان کیا گیا، عبدالوہاب نجدی نے اعلان کیا سر جھک سکتا ہے تو صرف کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ جملہ یاد رکھیے۔ اللہ رحمت کرے امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ پر، جس نے ایک بار پھر اس دھرتی کو شرک سے پاک کیا اور رب کے گھر میں کھڑے ہو کر رب سے ڈر کر کہتا ہوں اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو، آپ کو امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اس پاک سرزمین کے علاوہ کوئی دھرتی نظر نہیں آئے گی جہاں پر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ مسجد میں قسم کھا کے کہہ رہا ہے وہ کہ میں مسجد میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ امام عبدالعزیز آل سعود کی اس پاک زمین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ، عرب کے علاوہ کوئی زمین ایسی نظر نہیں آئیں گی جہاں شرک نہ کیا جاتا ہو۔ یعنی انہوں نے قبول کر لیا مٹھی بھر وہی ہے، باقی پوری دنیا میں جو ہے سب سنی سنی ہے۔ یہ بات تو بہرحال آ گئی، یہ بھی میرا موضوع نہیں ہے لیکن آگے دیکھیں آپ۔ یہ وہ دھرتی ہے جہاں پہ گردن چھکتی ہے تو اللہ کے سامنے آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ کے نام کی۔ تو یہ کون سی دھرتی ہے جہاں پر آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ کے نام کی، گردن جھکتی ہے تو؟ آئیے اب بش صاحب پہنچے سعودی عرب دورے پر، امریکہ کے جو سابق صدر پریسیڈنٹ تھے۔ اب دیکھیں کیسے استقبال ہوتا ہے اور گردنیں کہاں کا جھکتی ہے اور کہاں کا یہ کیا کیا ہوتا ہے۔ اب میں نہیں کہتا، آپ خود دیکھتے جائیے۔ may remember back in صاحبزادی تک تو ٹھیک تھا، ابا حضور بھی کچھ کم نہیں ہے۔ یہ عبداللہ بن عبدالعزیز ہے، سعودیہ کے بادشاہ سلامت ہے، اس وقت کنگ ہے۔ قرآن چھپتا ہے خادم الحرمین شریفین کے خطاب سے نوازا جاتا ہے، حرمین شریفین کے خادم۔ قرآن چھپتا ہے، مفت میں ملتا ہے، حاجیوں کو مفت دیا جاتا ہے، تو فتن اس پہ ان کا نام پرنٹڈ ہوتا ہے۔ اللہ کی یہ زمین ہے جہاں پہ شرک نہیں ہوتا، گردن نہیں جھکتی، مگر وہاں کے یہ بادشاہ سلامت کیا کرتے ہیں؟ 2005, President Bush kissed. نہیں صاحب، گردن نہیں جھکتی، چمہ چاٹی ہوتی ہے۔ بش کو چومنا چاہیے۔ اور ایک جملہ بڑھا دیتا ہوں بھائی میں، حنیف بھائی، سور کھانے والوں کو لبوں کو چومنے کا کیا حکم ہے؟ یہ سور کھانے والے لوگ ہیں بھائی، ان کے یہاں سور حلال ہے، یہ انگریز ہے، تب بھی توحید سلامت ہے۔ قبروں کو آپ چوم لے، شرک 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 شرک، قبروں کو چومنا شرک، بش کو چومنا توحید۔ Abdullah of Saudi Arabia, and then held his hand. I thought it was Paul and Paula. العالم من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود. یہ بش صاحب نے کی، تو پہلے بش سعودیہ گیا، وہاں عبداللہ صاحب نے چم چاٹ کے اس کا استقبال کیا، پھر وائٹ ہاؤس میں ایک دعوت کی بش صاحب نے، اب دنیا کے بہت سارے پریسیڈنٹ وہاں پہنچے۔ یہ ایک میں نے یہاں سے شروع کیا کلپ، یہ بہت کافی طویل ہے لیکن یہاں سے شروع کیا ہے۔ کسی ملک کے پریسیڈنٹ آئے، اب یہ چومتے نہیں ہیں، یہ دیکھیے یہ غیر مسلم ہے، وہ بش سے ہاتھ ملا رہے لكن ہیں۔ هذا الهدف يبدو أكبر من قدرة القمة على تحقيقه، فبوش الذي يعيش أيامه الأخيرة في الرئاسة تحول إلى بطة عرجاء، ولعل هذا ما يجعل القمة الحالية مجرد بروفا للعمل. وہ ہاتھ ملا رہا ہے، ارے لیلا آ گئی۔ اس لیے ہاشمی میاں بولتے ہیں ہمارے یہاں کے، امریکہ کی رکھیل۔ دوسرے پریسیڈنٹ آ کے ہاتھ ملا رہے بش سے، یہ آیا تو سیدھا چمہ ہی لیا اس نے۔ گردن جھکتی ہے تو صرف اللہ کے نہیں، آواز بلند ہوتی ہے تو صرف اللہ کے۔ توصیف الرحمان بیٹا حلالی ہو تو ذرا یہی سبق وہاں سے ہندوستانیوں کو بعد میں سناؤ، پہلے ان کو سناؤ، جب باجو بیٹھے ہو تم وہیں ان کو سناؤ پہلے۔ بروفا للعمل الحقيقية، مجرد بروفا للعمل الحقيقي الذي سيبدأ مع تشكيل إدارة الرئيس المنتخب باراك أوباما. اب سعودیہ میں جو بیلنس چل رہا ہے، حکومت چل رہی ہے، وہ کس نہج پہ چل رہی ہے؟ آئیے یہ چمچہ خار سعودیہ کے کیا کہتے ذرا سن لیجیے ان کی۔ جب ان منافقین سے کہا جائے
جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن اختلاف کے اندر فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے نہیں کرواتے، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق فیصلے کرنے والی عدالتوں میں نہیں جاتے، ان عدالتوں کے دروازے بجاتے ہیں جہاں انگریز کا کالا قانون ہے، ان عدالتوں کے دروازے پیٹتے ہیں جہاں پر دستور لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین کا نام ہے، اللہ کے اتارے ہوئے قرآن کو دستور نہیں کہا جاتا۔ مبارکباد کے لائق ہے یہ سعودی عرب کی حکومت کہ جب اقوام متحدہ میں ملکوں نے اپنے اپنے دستور کو پیش کیا، دنیا کی یہ واحد حکومت ہے جس نے اقوام متحدہ میں دستور کتاب اللہ کو پیش کیا کہ یہ قرآن اللہ نے اتارا ہے، اس کو نافذ کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت کے اندر جب فیصلہ ہوگا قرآن کے مطابق ہوگا، اگر ملک کا دستور ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، عرش والے نے اتار دیا ہے، یہ قرآن ہمارے ملک۔ توصیف الرحمان صاحب کہتے ہیں مبارکباد کے لائق ہے سعودی عربیہ کی حکومت، جب اقوام متحدہ نے دنیا کے تمام ممالکوں نے اپنے اپنے بائلس اپنے اپنے دستور پیش کیے تو سعودیہ نے قرآن کو پیش کیا، ہماری حکومت ہمارا طریقہ قرآن کے مطابق ہوگا، قانون قرآن کے مطابق ہوگا۔ دنیا کی واحد حکومت ہے سعودی عربیہ جہاں قرآن کے مطابق معاملات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سعودیہ کو دنیا کی کون سی حکومت ہے؟ واحد حکومت۔ بائلس کیا ہے ان کا؟ قرآن۔ قانون کیا ہے؟ قرآن۔ بہت قرآن کے فالوور ہے۔ اب آئیے کتنے فالوور ہیں آپ ہی یہ نیشنل ڈے منایا جا رہا ہے، آپ میلاد النبی مناؤ، بدعت۔ جس دن انہوں نے قبضہ کیا وہ ڈے کو آج تک مناتے ہیں، یہ جشن قبضہ مناتے ہیں، نیشنل ڈے۔ اس دن کیا کرتے ہیں؟ جھنڈا کلمے کی چادر ہے جس پہ کلمہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ قرآن کی آیت ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ بھی قرآن کی آیت ہے، محمد رسول اللہ بھی قرآن کی آیت ہے، قرآن کی 2 آیتوں کا جز ہے۔ اس کو جھنڈے پہ اب اترا ہوا ہے ان کے، اس کو لپیٹ کے یہ نیشنل ڈے منا رہے ہیں کیونکہ دستور قرآن ہے ان کا۔ تلوار اتنی پتلی لا رہے وہ بتا رہے ہیں کسی کام کی نہیں ہے یہ۔ ہمارے یہاں فوجی نہیں ہے، ہم پہ کوئی حملہ کریں گا تو یا بش المدد۔ ہمارا تو معاملہ یہ ہے، ہم فوجی نہیں رکھتے، فوج نہیں ہے سعودیہ میں، آپ کو معلوم ہے؟ میں ایک جنرل نالج کی بات بتا رہا ہوں، سعودی عربیہ میں فوج نہیں ہے، پولیس کا محکمہ ہے، فوج کا محکمہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی حملہ بھی کرے گا یا بوش المدد یا رسول اللہ کہنا ناجائز ہے، یا بوش المدد کہنا جائز ہے ان کے یہاں۔ تو تلوار بھی پتلی ہے، بتا رہے کوئی کام کی نہیں ہے یہ۔ چلیے یہاں تک تو صحیح تھا کہ بھائی یہ نیشنل ڈے منا رہے تھے، خوشی ہو رہی تھی۔ عبداللہ بن باز جو ان کے مفتی اعظم تھے، ان کے صاحبزادے ہیں، یہ بش کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں، قرآن دستور ہے ان کے یہاں۔ ہر بات میں آپ سے حدیث کا مطالبہ، ہر بات میں حدیث میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا؟ یارو ہم سے بھی تو کہنے دو، یہ حدیث میں ہے کیا؟ یہ دستور قرآن کا ہے کیا کہ کافروں مشرکوں کے ساتھ اللہ تو فرما رہا ہے یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، اور جو ان سے دوستی کرے وہ انہی میں سے ہے، اور تم ان کے ساتھ رقص کر رہے ہو۔ اور دنیا کی واحد حکومت ہے، مبارکباد کے لائق ہے سعودی عربیہ کی حکومت۔ اچھا بیٹا ریال پہ بول رہے ہو۔ میں نے بتایا کہ ان کا جھنڈا کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اب اس کی توہین کیسے ہوتی ہے؟ اس سے پہلے معراج ربانی توصیف الرحمان کا ایک اور پھر دعویٰ ریپیٹ کر دوں۔ اور رب کے گھر میں کھڑے ہو کر رب سے ڈر کر کہتا ہوں اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو، آپ کو امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کی اس پاک سرزمین کے علاوہ کوئی دھرتی نظر نہیں آئے گی جہاں پر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ وہ دھرتی ہے جہاں پہ گردن جھکتی ہے تو اللہ کے سامنے آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ کے نام کی۔ مبارکباد کے لائق ہے یہ سعودی عرب کی حکومت کہ جب اقوام متحدہ میں
ملکوں نے اپنے اپنے دستور کو پیش کیا. دنیا کی یہ واحد حکومت ہے جس نے اقوام متحدہ میں دستور کتاب اللہ کو پیش کیا کہ یہ قرآن اللہ نے اتارا ہے. اگر ملک کا دستور ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، عرش والے نے اتار دیا ہے. یہ قرآن ہمارے ملک. مبارکباد کے لائق ہے سعودی عربیہ کی حکومت. دستور اقوام متحدہ میں قرآن پیش کیا. جب بش صاحب آئے تو وہی دستور کے ماننے والے یہ کریں. ليك الواوا بوس الواوا خلي الواوا يصح لما بس الواوا شلت صار الواوا. یہ مس سعودیہ عربیہ ہے. ہوتا نا مس ورلڈ ہوتا ہے، مس انڈیا. یہ مس سعودیہ عربیہ ہے. یہ سعودیہ کی سب سے حسین عورت کا خطاب ملا تو ایوارڈ دیتے وقت کیا لپٹا گیا دیکھ رہے ہیں آپ. یہ اسلامی حکومت ہے. یہ فٹ بال ہے. ورلڈ کے جو میچز ہوتے ہیں فٹ بال کے ٹورنامنٹ، اس میں جب ٹیمیں جاتی ہے تو جتنی ٹیمیں شریک ہوتی ہے فٹ بال پہ سب کا جھنڈا ڈالا جاتا ہے. اور جس دن وہ فٹ بال کا اُدگھاٹن ہوتا ہے پوری ٹیموں کے کچھ افراد مل کر وہ فٹ بال کو گراؤنڈ میں لات مارتے ہوئے گھومتے ہیں. سعودیہ نے بھی شرکت کی. ان کا جھنڈا چونکہ کلمہ طیبہ ہے وہ بھی ڈال دیا گیا فٹ بال پہ. یہ اونٹوں کی ریس ہوتی ہے سعودیہ میں بڑی جم کے. تو اونٹوں کی ریس میں دیکھنے کے لیے سب جاتی ہیں وہاں کی لڑکیاں اور جھنڈے کے ساتھ جس پہ کلمہ طیبہ لکھا ہے. جہاں اسلامی حکومت ہے مبارکباد کے لائق، وہاں یہ سب ہوتا ہے. اب آئیے توصیف الرحمان صاحب کو ایک بار پھر سن لیتے ہیں. آپ سن لیجیے. مبارکباد کے لائق ہے یہ سعودی عرب کی حکومت کہ جب اقوام متحدہ میں ملکوں نے اپنے اپنے دستور کو پیش کیا. دنیا کی یہ واحد حکومت ہے جس نے اقوام متحدہ میں دستور کتاب اللہ کو پیش کیا کہ یہ قرآن اللہ نے اتارا ہے. اگر ملک کا دستور ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، عرش والے نے اتار دیا ہے. یہ قرآن ہمارے ملک. دستور کتاب اللہ کو پیش کیا. اب خود توصیف الرحمان بھول گئے کہ جس حکومت کو ہم نے مبارکباد کے لائق بولا تھا اب اس حکومت کا مذاق کیسے اڑا رہے. اب یہ کلپ سنیے. یہاں پر تھائی لینڈ لاٹری جو کہ عام ہے پورے سعودی عرب میں، ان قریب ہر خاص و عام جس میں مبتلا ہو رہے ہیں. یہ جو کیسی ہے، یہ لاٹری کا جو سسٹم ہے، یہ سود، یہ جوئے کی ایک قسم ہے جس میں کچھ کو کچھ ملتا ہے اور کچھ کو سارے پیسے اس کے ضائع برباد ہو جاتے ہیں. تو ان طریقوں سے بچیے اور حلال رزق کی کوشش کیجیے. سوال ہوا ہے کہ سعودی عربیہ میں تھائی لینڈ لاٹری بہت چلتی ہے، تو لاٹری کا حکم کیا ہے؟ جواب دیا کہ جائز نہیں ہے، بچنا چاہیے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں توصیف الرحمان صاحب سے، بچنا چاہیے بول کے کنارے سے نکل گئے آپ. پوری پرمذمت طور پر ایک تقریر کرتے کہ کیسی حکومت ہے ناکارہ، اسلامی حکومت کا بیلنس چل رہا ہے، قرآن دستور ہے، یہاں پہ لاٹریاں کیسے چل رہی ہے بھائی. تو یہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں ہے، دوسروں کے لیے سب ہے. اب چلیے ہم اپنے اولیاء کو مانیں تو بڑا پرابلم ہو جاتا ہے ان کو. ان کے نزدیک غریب نواز ولی نہیں ہے، داتا گنج بخش ولی نہیں ہے، جنید بغدادی ولی نہیں ہے. ان کیا ولی کون ہے؟ آئیے ذرا معراج ربانی سے سنیے ان کیا ولی کون ہے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے ولی. اور یاد رکھو، جاؤ آج کے دن میں اعلان کرتا ہوں، اہل حدیث جس کے بارے میں تم نے یہ اپنی مجلسوں میں یہ بیان دیے ہیں کہ ان کے اندر کوئی ولی اللہ نہیں ہوتا، میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. الحمدللہ. میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. الحمدللہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشرک نہیں ہوتا. وہ مشرک پیدائشی موحد ہوتا ہے. الحمدللہ. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کے ساتھ پیدا ہوتا اللہ کے فضل و کرم سے. ان کے یہاں جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے غیر مقلدوں کے یہاں، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. میں نے بتایا 2 ہی کیٹیگری ہوتی ہے، ایک یا تو مجتہد بن چکا ہوتا ہے یا بن رہا ہوتا ہے. اب انہوں نے تیسری بتائی نہیں پیدا ہوتے سے ولی ہوتا ہے وہ. اچھا چلو، جب پیدا ہوتے سے ولی ہوتا تو ذرا اپنے سب سے بڑے ولی کی خبر لیجیے آپ، جو خادم الحرمین شریفین ہیں. لم يحن إذن موعد تبادل الأنخاب، فالخلافات تطغى على القمة، إذ تقترح أوروبا تعزيز الدور التدخلي للحكومات. یہ خادم الحرمین شریفین ہے بھائی.
وائٹ ہاؤس میں بش کے ساتھ جام سے جام ٹکرا کے شراب پی رہے ہیں. یہ ان کو نہیں سدھار سک رہے, یہ آپ کو سدھارنے چلے نکلے. میں پوری دنیا وہابیت کو چیلنج کر رہا ہوں, اگر تمہارے کسی مقرر نے تمہارے ایک رد میں کوئی تقریر ایک کی ہو تو مجھے وہ تقریر سناؤ. جس دن تم تقریر کرو گے نا اس دن سے بے دخل ہو جاؤں گے سعودیہ سے, ریالے ملنا تم کو بند ہو جائیں گے. یہ خادم الحرمین شریفین ہیں جو شراب پی رہے ہیں. پھر سے دیکھیں ایک بار. إذن موعد تبادل الأنخاب، فالخلافات تطغى على القمة إذ تقترح أوروبا تعزيز الدور التدخلي للحكومات. تو بہرحال یہ ولی ہے. اس پر میرے کو ایک شعر یاد آ رہا ہے, سنیے. بڑا پیارا شعر ہمارے اہل سنت کے ایک شاعر قمر لدھیانوی نے کہا تھا. ایسا لگتا ہے کہ بالکل ترجمانی کی ہے اس منظر کی. کہتے پڑھتا ہوں تو کہتی ہے خالق کی یہ کتاب. خالق کی کتاب ہے نا قرآن. پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی یہ کتاب ہے مثل یہود یہ سعود بھی عذاب. اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب. چلیے یہ پھر ایک بار سنیں. اور یاد رکھو, جاؤ آج کے دن میں اعلان کرتا ہوں, اہل حدیث جس کے بارے میں تم نے یہ اپنی مجلسوں میں یہ بیان دیے ہیں کہ ان کے اندر کوئی ولی اللہ نہیں ہوتا, میرا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے الحمدللہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشرک نہیں ہوتا. وہ مشرک سعودی عربیہ سے پھر یہ کہہ رہے ہیں معراج ربانی ہمارے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے. آئیے ذرا ان کے ولی بچوں کو دیکھ لیں. انتہائی معذرت کے ساتھ, کیونکہ علماء بیٹھے ہیں, بخدا بےہودگی نہیں دکھانا مقصد ہے میرا, چہرہ دکھانا ہے. کیوں؟ معراج ربانی اور توصیف الرحمان نے, اگر جو نیٹ سے لوگ جڑے ہوئے ان کو پتا ہے, یہ ہمارے نوجوانوں کی تکلیف تھی. یہ تکلیف دور کرنے کے لیے آج کا پروگرام رکھا گیا ہے. میں نے کہا بہت جواب دے دیا, اب سوال کرنے کی بھی صلاحیتیں پیدا کرو اپنے اندر. انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد ہمارے نوجوان یہ کلپیں سنائیں گے اور دکھائیں گے, پہلے اس کا جواب لاؤ. تو ہماری بہت ساری درگاہوں پہ وہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا, جن کو شے وغیرہ سوار ہو جاتی ہے, مزاروں پہ جاتی ہے, کچھ درگاہوں پہ جھومتی ہے, تو وہ جو عورتیں جاتی ہیں, حالانکہ جانا جائز نہیں ہے ان کا, اب بہرحال پریشانی میں جاتی ہے, وہ ویڈیو بنا کے معراج ربانی اور توصیف الرحمان دکھاتے ہیں کہ یہ بریلویت ہے, یہ سنیت ہے. میں کہتا ہوں جہاں تم رہتے ہو سعودیہ میں, وہیں ذرا جھانک کے دیکھ لو. میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ دکھا رہا ہوں. دکھانا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ کر اندازہ لگا لیں کہ یہ خود کتنے نابکار ہیں. چلیے آگے بڑھیے. سینکڑوں کلپیں ہیں, کئی 100 کلپیں ہیں, لیکن یہ میں زیادہ نہیں دکھانا چاہ رہا کیونکہ علماء کا احترام ہے. صرف ایک بات بتا رہا ہوں, آپ نے اتنا دیکھ لیا کافی ہے. گنج کے کچھ چاول ہی کافی ہے کہ بریانی کیسی ہے. 2-4 دانے دکھایا ہے میں نے, اس سے آپ اتنا تو سمجھ گئے. رنڈیوں پہ نوٹ لٹھا رہے ہیں شیخ لوگ, ان کے ولی. اب وہ نوٹ کون سا ہے؟ مجھے درد اس بات پر نہیں ہے, تمہاری حرام کی عیاش کی کمائی ہے, عیاشیوں میں لٹاؤ, مگر درد اس بات کا ہے کہ جس نوٹ کو تم رنڈیوں پہ لٹا رہے ہو وہ نوٹ کیا ہے, ذرا اس کو دیکھ لیجئے ایک بار. سعودیہ کا نوٹ مدینہ منورہ بنا ہوا ہے, اس کے اوپر کچھ نوٹ ہوا ہے جس پہ خانہ کعبہ بنا ہوا ہے, بیت المقدس بنا ہوا ہے. یہ سعودیہ کے نوٹ ہے جس پہ مسجد نبوی, خانہ کعبہ, بیت المقدس, ایسے نوٹ جس پر یہ مقدس مقامات کی تصاویر ہے, ان نوٹوں کو تم رنڈیوں پہ لٹا رہے ہو. اس پر ان مولویوں کی زبانیں نہیں کھلتی. ان کو دکھتا کہاں ہے؟ صرف ہماری بدعتیں نظر آتی ہے. چلیے آخری میں ایک اینڈ کر رہا ہوں یہاں پہ. 2-3 چیزیں تھی, چھوڑ دیا. 12 ہم نے ان کو مناظرے کے چیلنج کیے کہ درگاہوں پہ مناظرہ آپ بعد میں کیجئے, عرس پہ بعد میں مناظرہ, پہلے عقیدے پہ مناظرہ کر لیجئے آپ کہ آپ کا عقیدہ کتنا گندا ہے. میں نے خود اسی جگہ پر ٹھیک آج سے 1 سال پہلے بستی محلے میں بھی میں نے چیلنج کر کے گیا تھا, مگر اب تک کوئی رپلائی نہیں آیا. ہمارے علماء مسلسل چیلنج کر رہے ہیں. میں 3 چیلنج یہاں سنا رہا ہوں, یہ آپ کے لیے کافی ہے بتانے کے لیے کہ الحمدللہ ہمارے علماء اہل سنت ان کی ایک بات کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں.
صرف 3 کلپیں میں دکھا رہا ہوں، ورنہ ایسی بہت کلپیں میرے پاس، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ ہمارے علماء نے کیسے کیسے انداز میں چیلنج کیے، دیکھیے میں اپنا پہلا ایک چیلنج دہرا رہا ہوں جو میں نے اسی سرزمین رے روڈ پر کیا تھا، سن لیجئے اس کو۔ اور اگر یہ غیر مقلدین تک میری آواز جا رہی ہے تو میں اس بات پر ان کو مناظرے کا چیلنج کر رہا ہوں، مناظرے کے ساتھ اگر ہمت ہو تو اس بات پہ وہ مناظرہ کر لے، جب چاہے میں آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو میں نے ناگپور میں کہا تھا اور آج یہاں ان کے علاقے میں کہہ رہا ہوں، ذاکر صاحب بہت غیر مسلموں سے آپ نے گرنتھوں پہ مناظرہ کیا ہے، ہمت ہو تو اس فقیر بریلی سے مناظرہ کر کے دکھاؤ، کتابوں کی روشنی میں بات کرو۔ چلیے یہ تو میری حیثیت تھی، میں نے مناظرے کی بات کی، میں نے اپنی حیثیت سے بات کیا، لیکن میرے علماء اہل سنت، میرے بزرگ بہت زیادہ باصلاحیت تھے۔ چنانچہ پاکستان سے مولانا کوکب نورانی صاحب نے، جن کی نیٹ پر برسوں سے ویڈیو ہے، آج تک کسی غیر مقلد کی جرت نہیں ہے کہ اس کا جواب دے، مولانا کوکب نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کیا چیلنج کرتے ہیں ان کو، وہ سن لیجئے ان سے۔ ہمارے عقیدوں کا ثبوت چاہیے، قرآن حدیث میں موجود، مگر وہ تم ہو جنہوں نے اسلاف کے طریقے کو چھوڑا۔ صحابہ کے خلاف گالیاں تمہاری کتابوں میں ہیں، نبی کے خلاف برائیاں تمہاری کتابوں میں ہیں، اللہ کی برائیاں تمہاری کتابوں میں ہیں، یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تمام نبیوں کی نبوت کو مانتے ہیں جو اللہ کے نبی ہیں، اور سنو ان میں سب سے افضل اپنے نبی کو مانتے ہیں، ان کو بے مثل بے مثال، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، صلحاء، ائمہ سب کو مانتے ہیں، لیکن تمہاری طرح نہیں ہے کہ صرف انگریز کو مانے باقی کسی کو نہ مانے، یہ ہمارا طریقہ نہیں۔ میں نے بخاری کی چند حدیثیں سنا کر عقائد سنائے ہیں، ابھی میری تقریر مکمل نہیں ہوئی، اگر اتنی بات پر بھی اصلاح نہیں ہوئی، آؤ حوالوں کے ساتھ بات کرو۔ نہیں، حوالوں کو رکھو ایک طرف، یہاں 2 کڑھائیاں لا کے رکھو، آگ جلاؤ، ان میں تیل ڈالو، جب تیل کھول جائے، ایک میں پوچھتا ہوں سچے ہو تو آؤ کودو دوسری میں۔ جو بچ گیا وہ سچا، جو مر گیا وہ جھوٹا۔ آؤ، مجھے اپنی صداقت پر یقین ہے، میرا عقیدہ سچا، میرا نبی سچا، میرا امام اعظم سچا، میرا غوث اعظم سچا۔